السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس میں ہوں کاشف رضا. آج ہم اورنگی ٹاؤن موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار جناب مفتی محمد علی جہانگیری صاحب موجود ہیں جو این اے 246 سے یہاں پر امیدوار ہے تحریک لبیک کی جانب سے. اور ہم کچھ مختصر سے سوالات ہیں یہاں ظاہر ہے اسٹیج پر ہم موجود ہیں. جلسہ گاہ میں جلسہ یہاں پر چل رہا ہے, آپ کو بیک آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یہاں حافظ انس حسین رضوی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. تو حضرت بہت شکریہ ظاہر ہے اس مصروفیات میں آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو سیٹ ہے حلقہ این اے 246 کی گزشتہ کئی ٹائم سے جو ہے ایم کے ایم یہاں سے جیتتی آ رہی تھی اور ابھی بھی ایم کے ایم کے امیدوار یہاں سے کھڑے ہیں, اور جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہاں موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ سخت نقطہ مقابلہ متوقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے, کوئی ہمارے مقابلے کا لائق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ جماعت ہے جو 40 سال سے جیتتی بھی آ رہی تھی لیکن آج تک قوم کو ایک ہاسپٹل نہیں دے سکی, ایک یونیورسٹی بنا کر نہیں دے سکی. انشاءاللہ ہماری اگلی حکومت آتی ہے تو ہم وہ ساری چیزیں دیں گے جو علاقے کی ضرورت ہے, تو وہ ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے جماعت اسلامی پچھلے دفعہ 2018 میں اس الیکشن میں موجود تھی لیکن آزاد وہ ایم ایم اے کے ساتھ لڑ رہی تھی, مل کر شامل ہو کر لڑ رہی تھی. وہ اس وقت بھی کچھ کام نہ کر سکی, جب سارے متحد تھے تو کچھ نہ کر سکے. ابھی یہ اکیلے آ کر ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو انشاءاللہ تحریک لبیک پہلی نمبر پر آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ یہاں پر ظاہر ہے اکثر امیر المجاہدین جناب حافظ انس رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کیا یہاں پر جو لبیک والے ہیں یا دیگر جتنے بھی ووٹرز وغیرہ ہیں ان کا رجحان میں یا پھر ان کے جذبے میں کچھ اضافہ ہوگا؟ جی, حضرت کو مدعو کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے کارکنان موٹیویٹ ہو جائیں گے. وہ کارکنان جو اپنے جیب سے پیسے لگا رہے ہیں اس جلسے میں باہر کی کوئی فنڈنگ نہیں, مرکز کے کوئی پیسے نہیں, اور ہم تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو مسجد کے امام ہیں نا, ہماری تو تنخواہیں بھی بڑی محدود ہیں, کم ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے کارکنان نے اپنے جیب سے پیسہ لگایا ہے, ان کا حوصلہ بڑھ جائے اس وجہ سے حضرت تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد ان کا حوصلہ اور انشاءاللہ مزید اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نیکسٹ یہ ہے کہ ابھی ظاہر ہے حال ہی میں ایم کے ایم نے جلسہ کیا, مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی سارا ہمارے ساتھ ہے, اس طرح ہم پنڈال بھرتے ہیں. تو اب 4 تاریخ کو قبلہ امیر المجاہدین کے جو صاحبزادے ہیں جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ ان سے زیادہ کراؤڈ لا سکیں گے؟ جناب پارک ایونیو جو ہے وہ بھر پائیں گے؟ انشاءاللہ اس سے زیادہ کراؤڈ ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. وجہ بھی میں بتا دوں, بالکل صرف دعویٰ نہیں کریں گے, دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دلیل یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ان نوجوانوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں پکڑایا, ہم نے ان نوجوانوں کو چرس پینا نہیں سکھایا, ہم نے ان نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ ڈگریاں جلا دیں گے, یہ ہم نے نعرہ نہیں لگایا. ہم بچوں کو تعلیم دیں گے, ہم بچوں کے اندر سے نقل کی جو ایک لعنت ان پر پڑ گئی ہے وہ ان سے دور کریں گے. ان کو آئی ٹی ڈپارٹ بنا کر دیں گے جو ان کے لیے بہترین مستقبل کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اس وجہ سے ہمارا گراؤنڈ پورا بھرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آخر میں یہ سوال, ابھی حافظ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, ظاہر ہے بھی ہو گیا, دیگر سوشل سائٹ پر پابندی بھی تحریک لبیک, اس کے باوجود بہت احسن انداز میں سوشل میڈیا پہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ کام کریں, ان کو ملنگ کا لقب دیا گیا. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جن سے ان کا حوصلہ بڑھ سکے؟ جی واقعتاً ایسا ہی ہے, واقعی میں یہ لوگ ملنگ ہیں, اپنے جیب سے پیسہ لگا کر بڑے بڑوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے, ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے اور مزید حوصلہ افزائی ان کی عطا فرمائے. یہ تھے این اے 246 امیدوار جناب مفتی محمد علی جہانگیری صاحب جو یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. انشاءاللہ دیکھیں یہ جتنی گاڑیاں ہیں, جتنی عوام ہے, وہ عوام گاڑیوں کے اندر اور گاڑیوں کے اوپر کی عوام اب تک آپ نے دیکھی. ہمارے ساتھ یہاں ایک شخص موجود ہے, ہم پوچھتے ہیں ان سے اس کے بس میں یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ کیا آپ وہی نہیں جن کا میں انٹرویو کر چکا ہوں؟ جی محمد علی جہانگیری میرا نام ہے, کینڈیڈیٹ 246 تحریک لبیک پاکستان. حضرت اس بس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باقی پارٹیوں کے یو سی کونسلر تک ان کے نیچے پراڈو ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, آپ عام عوام کے بیچ میں, جبکہ نیشنل اسمبلی سے آپ تحریک لبیک پاکستان کی ایک اہم ترین سیٹ سے امیدوار ہیں, تو اس بس میں عوام کے بیچ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کی حیثیت ہے, ہمارے قائد محترم کو دیکھیں, علامہ سعد رضوی, وہ بھی آپ کو عوام میں نظر آئیں گے. تو ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جتنے بھی ورکر ہیں, وہ سب عوام میں ہی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو.
اور دوسرا یہ کہ حضرت اتنی طوفانی بارش ہوئی، رات گئے ہوئی، پھر صبح میں ہوئی، اور اب بھی موسم جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کسی بھی لمحے بارش اور بادل برس سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اورنگی پورا کا پورا باہر آ گیا، جبکہ جو ہمیں موصول ہوئی اطلاعات اس کے مطابق کہ آدھے سے زیادہ باغ جناب تک بھر چکا ہے. تو اتنی عوام باہر کیوں نکلی ہے؟ کیا انہیں اپنی جان یا اپنا آپ عزیز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، تبدیلی اسی کا نام ہے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہم باد مخالف یعنی مخالف سمت سے آنے والی ہوا کو نہیں دیکھتے، ہم بس نکل جاتے ہیں رسول اللہ کے نام پر. چلیے حضرت، ایک بار پھر آپ کو بہت مبارکباد، کیونکہ اورنگی بہت بڑی تعداد میں باہر جلسے کے لیے نکلا ہے. جی، اورنگی ٹاؤن میں جہاں میرا حلقہ ہے وہاں سے تقریباً 80 گاڑیاں نکلی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اللہ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ، یہ 80+ گاڑیاں، تو آپ یہ سیٹ بائی سیٹ کاؤنٹ مت کیجیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا، مزید آپ کو ہم باہر کے مناظر بھی دکھائیں گے. چھتیں بھری پڑی ہیں عوام کی، اور گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ گاڑیاں کاؤنٹ کر سکوں، پر میں گاڑیاں کاؤنٹ نہیں کر سکا کیونکہ میری نظر سے اوجھل ہو جاتی. بورڈ آفس سے جو گاڑیاں نکلی ہیں، تو پورا پل جو راؤنڈ گھوم رہا تھا ان تمام پہ تحریک لبیک پاکستان کی گاڑیاں ہیں. وہ لوگ جو جناح باغ جا رہے تھے وہ وہاں موجود تھے. اب باہر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے نیشنل اسمبلی تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار، جو عوام کے درمیان ایک عام بس میں موجود ہے.